السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگ کو اصحاب کہف کا قصہ سناؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہف عربی میں بولتے ہیں غار کو، اور اصحاب کہف کے معنی ہیں غار والے۔ یہ سچے مومن نوجوانوں کا قصہ ہے جس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنے قوم کے سردار تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی بھی پیش کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ جیبس دقیانوس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی وہاں پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کی حالت دیکھ کر کہ ان کی قوم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہو گئی۔ اور جب انہوں نے عقل سے کام لیا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کے لیے ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ خیال ایک ساتھ ان نوجوانوں کے دل میں آیا، اور سب سے عجیب بات یہ کہ ان میں سے ہر نوجوان اس جگہ سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک نوجوان اس مجمع سے دور ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص بھی جا کر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح پھر تیسرا اور پھر چوتھا آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت قدرت نے یہاں جمع کیا تھا، جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، مگر ان میں سے ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں یہ لوگ جا کر بادشاہ سے نہ کہہ دیں اور میری مخبری نہ کر دیں، جس کی وجہ سے میں گرفتار ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ مناسب تو یہی ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی یہ موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ اقرار کیا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور خیال ہے، جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا ہے۔ اب یہ سارے ہم خیال ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ایک الگ عبادت گاہ بنا لی، جس میں جمع ہو کے یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔ مگر ان کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، اور لوگوں نے یہ خبر بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی اور انہوں نے بغیر کسی ڈر و خوف کے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اس کا انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کے بدن سے شاہی لباس جو ان شہزادوں کے بدن پر تھا اتروا دیا، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے پر غور کریں، اور غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت بھی دے دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم کو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے اور تم اپنا فیصلہ تبدیل کر لو، اور اگر فیصلہ تبدیل نہیں کیا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ قدرت نے ان کو وہاں سے بھاگنے کا راستہ دکھا دیا، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ اللہ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی،
اور یہ 309 سال تک اس گہری نیند میں رہے۔ اللہ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو ایسا لگا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں، تیسرے نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ بہرحال ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو کچھ سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نیک اور صحیح عقیدے کا حامل شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ جب یہ ساتھی بازار پہنچے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ جب یہ ساتھی دکان پر پہنچے اور کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے، اور یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور ایماندار تھا اور اللہ کو روز قیامت کو بھی مانتا تھا۔ اس کے زمانے میں قیامت اور پھر زندہ ہونے پر اختلاف پھیل گیا تھا۔ ایک فرقہ اس کا مخالف ہو گیا کہ بدن گلنے اور سڑنے کے بعد صرف اس کی ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر بھلا کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ بادشاہ وقت کو اس کی فکر ہوئی کہ کیسے ان کے شک و شبہات کو ختم کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں جس سے ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اصحاب کہف کو بیدار کر دیا، اور بازار والوں نے اس اصحاب کہف کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے آثار قدیمہ کے خزانے میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی ہوئی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، جہاں کہیں یہ ملے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ غرض تحقیق کے بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہی اصحاب کہف ہیں تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دیں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ بہرحال بادشاہ خوش ہوا اور کہا کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شاید ایسی نشانی ہو جس سے ان کو یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد جسم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس غار میں لے چلو جہاں سے تم آئے ہو، جہاں 300 سال تک سوتے رہے۔ تو وہ نوجوان جو اصحاب کہف کے تھے بادشاہ کو اور ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ غار تک لے کے پہنچے۔ جب غار تک آئے تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ آپ ذرا باہر ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو معاملے کی نوعیت سمجھا دوں کہ اس زمانے کا بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے اور وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اس غار میں گیا اور اپنے باقی ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اکثر روایت میں یہ ہے کہ جس وقت اس نوجوان نے غار میں جا کر اپنے ساتھیوں کا سارا قصہ سنایا تو اس وقت سب کی وفات ہو گئی۔